السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا مکمل ناول ہے عشق جنون اور یونیورسٹی کا وہ جاگیردار۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کے اچھے اچھے ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ چلیں ہم اپنا آج کا ناول شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں جب کالی لینڈ کروزر آ کر رکی تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ گاڑی سے ایک وجیہہ مگر بے حد مغرور نوجوان اترا، جس کی آنکھوں میں رعونت اور لہجے میں حاکمیت تھی۔ وہ آریان شاہ تھا، ایک بڑے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا، جس کے سامنے یونیورسٹی کا عملہ بھی سر جھکاتا تھا۔ آریان شاہ کے لیے یونیورسٹی صرف ایک تفریح گاہ تھی جہاں اس کا حکم چلتا تھا۔ اسی دوران ایک سادہ مگر بے حد خوبصورت لڑکی ہانیہ اپنی کتابیں تھامے وہاں سے گزر رہی تھی۔ آریان کے کسی دوست نے مذاق میں ہانیہ کا راستہ روکنا چاہا، مگر ہانیہ نے اسے وہیں تیکھا جواب دے کر خاموش کروا دیا۔ آریان شاہ کی نظر پہلی بار اس باغی لڑکی پر پڑی اور اس نے وہیں ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن آریان شاہ نے ہانیہ کو پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب ہانیہ لائبریری سے نکل رہی تھی، آریان کے کارندوں نے اس کی کتابیں گرا دیں۔ ہانیہ نے ڈرنے کی بجائے آریان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر دیا۔ شاہ صاحب، آپ کی جاگیر گاؤں میں ہوگی، یہاں آپ صرف میری طرح ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور یہاں آپ اپنی حد میں رہا کریں۔ آریان کے غصے کی انتہا نہ رہی، اس نے سب کے سامنے ہانیہ کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کر کے بولا، حدیں توڑنا میرا شوق ہے مس ہانیہ، اور اب تم میری وہ حد ہو جسے میں ہر حال میں پورا کروں گا۔ آریان شاہ نے اپنی جاگیردارانہ دھمکیاں ہانیہ کو دینی شروع کر دیں اور ہانیہ کا حوصلہ آریان شاہ کے سامنے بالکل بھی نہیں ٹوٹا۔ آریان شاہ نے ہانیہ کے گھر کا پتہ نکلوایا اور اس کے بھائی کو دھمکی دی کہ وہ اپنی بہن کو یونیورسٹی سے اٹھا لے۔ ہانیہ کا بھائی، جو ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، وہ آریان کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہو گیا، مگر ہانیہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اگلے دن پھر یونیورسٹی پہنچی، جہاں آریان شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آریان نے اسے اپنے کیبن میں بلایا اور زبردستی ایک پیپر پر سائن کروانے کی کوشش کی، مگر ہانیہ نے وہ پیپر پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارا اور اسے بہت غلط باتیں سنانی شروع کر دیں اور تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ تم جیسے لوگ صرف طاقت کا استعمال جانتے ہیں، محبت اور عزت تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آریان شاہ کی انا پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے کیبن میں آریان شاہ کی انا پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں جب آریان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ہانیہ کے ساتھ بیٹھے اس کے ایک کلاس فیلو کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔
صرف اس لیے کہ وہ ہانیہ سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ ہانیہ نے بیچ میں آ کر آریان کو روکنے کی کوشش کی تو آریان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے دوں گا؟ تم میری ہو، چاہے نفرت سے یا زبردستی سے۔ آریان شاہ نے دھونس جماتے لہجے میں ہانیہ سے کہا۔ اس دن ان کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی اور یونیورسٹی کا ماحول میدان جنگ بن گیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر آریان کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہوئی جو اس نے پہلے کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ آریان شاہ نے جب دیکھا کہ ہانیہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تو اس نے اپنے جاگیردارانہ اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور ہانیہ کے باپ پر پرانے قرض کا بوجھ ڈال کر اس کے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ ہانیہ کا نکاح آریان شاہ سے کر دے۔ ہانیہ اپنے باپ کی بات سن کر بہت زیادہ چیخی۔ اس نے بہت زیادہ چیخ و پکار کی لیکن اس کے باپ نے اس کی ایک نہیں سنی اور ہانیہ نے اپنے خوابوں کی دہائیاں دی، اپنے بابا کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ سب جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کسی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ مگر اس کے باپ کے خاندان کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں آریان شاہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ سب سن کر ہانیہ چپ کر گئی اور اس نے اپنے بابا کی بات مان لی۔ نکاح کے کلمات جب پڑھے گئے تو ہانیہ کی آواز خاموش تھی مگر اس کا دل چیخ رہا تھا۔ آریان شاہ اسے زبردستی اپنی کالی گاڑی میں بٹھا کر شہر کی روشنیوں سے دور اپنی اندھیری کالی حویلی کی طرف لے گیا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہر کی روشنیوں سے دور آریان شاہ کی وسیع و عریض حویلی میں ہانیہ کا پہلا قدم کسی بوجھ کی طرح تھا۔ آریان شاہ نے اسے گھسیٹ کر اوپر والے کمرے میں لا پھینکا۔ تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم یونیورسٹی میں میرا مذاق اڑاؤ گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ اب دیکھو میں تمہارے ان خوابوں کو کیسے اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ آریان شاہ بہت غصے میں تھا اور وہ غصے کا بہت برا تھا اور ہانیہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ آریان شاہ نے غصے میں ہانیہ کا لیپ ٹاپ اور اس کی تمام کتابیں فرش پر پٹخ دی جو کرچی کرچی ہو گئیں۔ ہانیہ نے تڑپ کر اپنی کتابیں اٹھانا چاہیں مگر آریان شاہ نے اس کا ہاتھ بری طرح مروڑ دیا۔ رونا بند کرو، یہاں تمہاری کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی، یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے اور تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا تم میرا جسم قید کر سکتے ہو آریان شاہ مگر میری سوچ آج بھی آزاد ہے، تم میری سوچ کو، میرے خوابوں کو قید نہیں کر سکتے جو میں ہر حال میں پورے کروں گی۔ آریان شاہ نے حویلی کے ملازمین کو سختی سے حکم دے دیا کہ ہانیہ کسی سے بات نہیں کرے گی اور اسے حویلی سے باہر جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ہانیہ سارا دن کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر ان پرندوں کو دیکھتی جو آزاد فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے تھے اور وہ بہت حسرت بھری نگاہوں سے ان پرندوں کو دیکھتی اور دل سے دعا کرتی کہ یا اللہ آریان شاہ کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور وہ مجھے پڑھنے کی، اس حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت دے دے۔
اسے یونیورسٹی کی وہ کینٹین، لائبریری اور اپنے دوست یاد آتے تو اس کی سسکیاں نکل جاتی۔ آریان شاہ روزانہ شام کو آتا اور اسے اپنی طاقت کا احساس دلاتا، مگر ہانیہ کی خاموشی اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ چیخے چلائے یا اس سے معافی مانگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑائے اور اس سے رحم کی بھیک مانگے، اس سے باہر جانے کی اجازت مانگے، لیکن ہانیہ ہر وقت خاموش رہتی اور اس کی وہی خاموشی آریان شاہ کو تکلیف دیتی تھی، اسے غصہ دلاتی تھی کہ ہانیہ کچھ بولتی نہیں ہے، چیختی نہیں ہے، چلاتی نہیں ہے، مجھے برا بھلا نہیں کہتی۔ مگر ہانیہ نے جیسے خاموشی کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی یہی بے نیازی آریان شاہ کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پرانا کلاس فیلو، ساحر، جو ہانیہ کو بے حد پسند کرتا تھا، کسی طرح حویلی کا پتہ نکال کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ ہانیہ سے ملنے کی بہت کوشش کر رہا تھا کہ آریان شاہ کے کارندوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب آریان شاہ کو پتہ چلا کہ کوئی لڑکا ہانیہ سے ملنے آیا تھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ساحر کو حویلی کے صحن میں باندھ کر بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور آریان شاہ کے پاؤں میں گر گئی۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو آریان، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آریان شاہ نے ہانیہ کے بالوں سے اسے اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر دھاڑا، دیکھ لو ہانیہ، جو بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کا میں یہی حشر کروں گا۔ تم صرف میری ہو اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی تمہاری طرف گندی نگاہوں سے دیکھے۔ اس تذلیل کے بعد ہانیہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس جہنم سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے موت۔ اس نے رات کے پچھلے پہر الماری سے وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھایا جو آریان شاہ نے اس کی کتابیں توڑتے وقت گرا دیا تھا اور اپنی کلائی کاٹ لی۔ ہانیہ نے اپنی کلائی کاٹ لی اور بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے فرش پر گر گئی۔ جب آریان شاہ کمرے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ہانیہ خون میں لت پت فرش پر پڑی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہانیہ، ہانیہ، آنکھیں کھولو ہانیہ، آنکھیں کھولو، نہیں تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ دیوانہ وار اسے اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس رات ہسپتال کے ICU کے باہر آریان شاہ پہلی بار رویا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی طاقت پر بے حد شرمندگی ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ ہانیہ کو مٹانا نہیں بلکہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی محبت کا احساس ہوا کہ وہ ہانیہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور کسی بھی قیمت پر ہانیہ کو کھونا نہیں چاہتا۔ جب ہانیہ موت کے دہانے پر کھڑی تھی اس وقت آریان شاہ کو اپنی محبت کا احساس ہوا اور آریان شاہ ICU کے باہر سجدے میں گرا خدا سے ہانیہ کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہفتوں کی تیمارداری کے بعد جب ہانیہ ہوش میں آئی اور اسے حویلی واپس لایا گیا تو آریان شاہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے ہانیہ کے لیے نئی کتابیں، نیا لیپ ٹاپ منگوایا اور کمرے کی کھڑکی سے پہرہ بھی ہٹوا دیا۔ وہ اب ہانیہ سے بلند آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی ہر ضرورت کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ ایک شام وہ ہانیہ کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں ہانیہ، میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ میں تمہیں دوبارہ یونیورسٹی بھیجنے کے لیے تیار ہوں اور تم سے اپنے ظلم کی، اپنی کوتاہیوں کی
معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہانیہ سے اپنے ظلم کی معافی مانگی، اس کے ساتھ کی ہوئی زبردستیوں کی معافی مانگی اور اسے کہا کہ ہانیہ تم مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں ایک اچھا اور تمہارے قابل انسان بن کر دکھاؤں گا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا یہ وہی جابر آریان شاہ تھا جس نے اس کے خوابوں کا قتل کیا تھا؟ آریان شاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہانیہ کو دوبارہ یونیورسٹی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن ہانیہ نے دوبارہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر قدم رکھا، ہر آنکھ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ ہانیہ جو کبھی اپنی کتابوں میں مگن رہتی تھی، آج آریان شاہ کی گاڑی اور اس کے مسلح گارڈ کے پہرے میں آئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر یونیورسٹی کی لڑکیاں بہت زیادہ جیلس ہوئی اور وہ لڑکیاں بے حد جیلس ہوئی جو آریان شاہ کی زندگی میں آنا چاہتی تھی اور آریان شاہ انہیں گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آریان شاہ خود گاڑی سے اترا اور سب کے سامنے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کوریڈور تک چھوڑنے گیا۔ آج سے جو بھی ہانیہ کی طرف دیکھے گا وہ آریان شاہ سے لڑے گا، اس نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ ہانیہ خاموش تھی، اسے یہ تحفظ، یہ سب اچھا لگ رہا تھا، مگر آریان شاہ کا یہ جنون اسے اب بھی خوف زدہ کر رہا تھا۔ کینٹین میں جب ہانیہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آریان شاہ کے ایک پرانے دشمن حارث نے موقع پا کر ہانیہ کو طنز کا نشانہ بنایا۔ کیوں ہانیہ، سنا ہے جاگیردار کی قید پسند آ گئی ہے تمہیں؟ اس نے طنز کرنے والے انداز میں ہانیہ سے کہا۔ حارث کی اس بات پر وہاں موجود سارے طلباء ہنسنے لگے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آریان شاہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حارث کو بالوں سے پکڑا اور پوری کینٹین کے سامنے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ واہ آریان شاہ واہ! میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ آریان شاہ کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ ہانیہ کو اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا پڑا۔ ایک شام یونیورسٹی سے واپسی پر آریان شاہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے شدید قسم کا بخار ہو گیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہانیہ کا نام بار بار پکار رہا تھا۔ ہانیہ نے پہلی بار اپنی نفرت کو ایک طرف رکھا اور پوری رات آریان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہی اور طرح طرح کی دعائیں، طرح طرح کی آیات پڑھ کر آریان کے اوپر پھونکتی رہی کہ کسی طرح آریان کا بخار کم ہو جائے۔ جب صبح آریان کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ ہانیہ اس کا ہاتھ تھامے وہیں صوفے پر بیٹھی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے ہانیہ سے صرف ضد نہیں تھی بلکہ وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے ہانیہ کے سر پر آہستہ سے ہاتھ رکھا، جس سے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی اور دونوں کی بے ساختہ نظریں ملی تو وہ وقت جیسے تھم گیا ہو۔ حارث نے اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے یونیورسٹی کے باہر کچھ غنڈوں کو جمع کیا اور ہانیہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ جب ہانیہ کلاس سے نکل کر گاڑی کی طرف جا رہی تھی، غنڈوں نے اسے زبردستی ایک وین میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے بے حد مزاحمت کی اور زور سے چلائی۔ آریان شاہ، جو پارکنگ میں ہی موجود تھا، آریان شاہ کو جیسے ہی ہانیہ کی آواز سنائی دی، وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر غنڈوں سے
مقابلہ شروع کر دیا اور ہانیہ کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا، مگر اس لڑائی میں آریان کو چاقو کا ایک گہرا زخم لگا۔ آریان شاہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی سفید قمیض خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے جب دیکھا کہ آریان شاہ زمین پر گر گیا ہے اور اس کا بے حد خون نکل رہا ہے تو ہانیہ نے بھاگ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آریان آنکھیں بند مت کریں، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ تکلیف سہنی پڑی، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ ہانیہ کی چیخیں پوری یونیورسٹی کے در و دیوار ہلا رہی تھیں۔ آریان نے کمزور آواز میں مسکرا کر کہا، ہانیہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، شاید یہ اسی کی سزا ہے، بس تم مجھے معاف کر دو۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پہلی بار سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ آریان شاہ سے بے حد محبت کرتی ہے اور آریان شاہ کو کھونا نہیں چاہتی اور نہ ہی وہ آریان شاہ کے بغیر رہ سکتی ہے۔ اس دن یونیورسٹی کا وہ مغرور جاگیردار اپنی سچی محبت کی جیت پر مسکرا رہا تھا۔ ہسپتال کی وہ رات اور پچھتاوے کی تڑپ۔ ہسپتال کے سفید برآمدوں میں ہانیہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ آریان شاہ آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہانیہ کو پہلی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ وہ آریان شاہ کو کتنا غلط سمجھتی رہی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آریان کی سختی کے پیچھے اس کی حفاظت کا کتنا بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آیا اور بتایا کہ آریان شاہ اب خطرے سے باہر ہیں تو ہانیہ کے پیروں تلے سے جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ وہ آریان کے کمرے میں گئی جہاں وہ نکاہت سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اپنے آنسوؤں کو نہیں روکا۔ آریان شاہ، آپ اتنے پاگل کیوں ہیں؟ اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے بغیر کیسے رہتی؟ آپ نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ آریان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر کہا، تم میری جان ہو ہانیہ، اور جان کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آریان شاہ جب صحت یاب ہو کر حویلی واپس آیا تو اس کا پہلا مقصد حارث کو اس کے کیے کی سزا دینا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کے میدان میں حارث کو سب کے سامنے بلایا۔ یونیورسٹی کے صحن میں حارث کے اور ہانیہ کے اور آریان شاہ کے سب دوست موجود تھے۔ اس نے ان سب دوستوں کے سامنے حارث کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ ہانیہ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور آریان نے کہا، تم نے ہانیہ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی تھی، اب دیکھو آریان شاہ اپنا بدلہ کیسے لیتا ہے۔ آریان نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کروا دی جس کے بل بوتے پر وہ اڑتا پھرتا تھا۔ حارث کی ذلت دیکھ کر یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹ کو سبق مل گیا کہ آریان کی محبت اب کسی کے لیے کھلواڑ نہیں رہی۔ حویلی میں اب خوف کا نہیں بلکہ احترام کا راج تھا۔ یونیورسٹی کی الوداعی تقریب فیئر ویل پارٹی میں آریان شاہ اور ہانیہ کو بیسٹ کپل کا ایوارڈ دیا گیا۔ آریان شاہ نے اسٹیج پر مائیک سنبھالا اور سب کے سامنے ہانیہ کی طرف دیکھا، میں نے اس لڑکی کو جھکانا چاہا تھا مگر اس کی سچائی نے مجھے ہی جھکا دیا۔ آج میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ آریان شاہ کی زندگی کی سب سے بڑی ڈگری ہانیہ کی محبت ہے۔ ہانیہ شرما کر منہ نیچے کر کے ہنس پڑی اور پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھی۔
اس دن یونیورسٹی کی وہ تلخ یادیں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں اور ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز ہوا۔ آریان شاہ نے ہانیہ کے لیے حویلی کے ایک حصے کو خوبصورت سی لائبریری میں بدل دیا۔ اسے پتہ تھا کہ ہانیہ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے اس نے ہانیہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حویلی کے ایک کمرے کو لائبریری کا روپ دے دیا۔ اس نے ہانیہ کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے، آریان نے ہانیہ کو ایک نئی گاڑی کی چابی دی جس پر ہانیہ کا نام لکھا تھا۔ ہانیہ، میں اب تمہاری جاگیردار نہیں بلکہ تمہارا جیون ساتھی ہوں۔ میں اب تمہارا جاگیردار نہیں بلکہ تمہارا جیون ساتھی ہوں۔ تم جہاں جانا چاہو، جو پڑھنا چاہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہانیہ نے آریان کے سینے پر سر رکھا اور اسے محسوس ہوا کہ حویلی کی وہ بھاری دیواریں اب اسے قید نہیں بلکہ تحفظ کا احساس دلاتی ہیں۔ 2 سال بعد ہانیہ نے اپنی ڈگری مکمل کی اور وہ اب ایک کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی۔ ہانیہ کی محبت میں آریان شاہ نے اپنی جاگیردارانہ سوچ کو خیر بات کہہ کر فلاحی کاموں میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ ایک چاندنی رات میں وہ دونوں اسی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے جہاں ان کی پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ آریان نے ہانیہ کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر اس دن تم مجھ سے نہ لڑتی تو شاید میں کبھی ایک اچھا اور نیک انسان نہ بن پاتا۔ تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے اور تمہاری محبت میں میں نے سب کچھ ختم کر دیا اور ایک اچھا اور نیک انسان بن گیا ہوں۔ ہانیہ نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف محبت ہی محبت نظر آتی تھی۔ دور کہیں بانسری کی مدھم آواز ان کی جیت کا گیت سنا رہی تھی۔ ان کی کہانی ایک مثالی کہانی بن چکی تھی کہ محبت ہر غرور کو خاک میں ملا سکتی ہے، اور ان دونوں کی محبت بھی امر ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کو ختم کرتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس سٹوری کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔